بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ بات ہے اس وقت کی جب سندھ میں ظلم و جبر اپنے عروج پر تھا۔ کمزوروں کے ساتھ ظلم ایک دم عام تھا، کسی کی بھی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ تبھی لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ اس وقت سیون کا جو راجہ تھا اس کا نام تھا راجہ چوپٹ، جو کہ لوگوں پر بے حد ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک شخص جس کا نام سکندر بہادر بودلہ تھا، وہ ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا سوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک رات سکندر بودلہ نے خواب میں آواز غیبی سنی کہ ایک مرد قلندر آنے والا ہے جو ظلم کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کے زبان پر یہ رہتا تھا کہ میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھتی کہ خدا کرے ہمارا خیر خواہ جلد آئے اور ہمیں راجہ کے ظلم سے بچائے۔ بودلہ کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجہ کے قلعے کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ نے اور قلعہ کے لوگوں نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بوکھلا اٹھے تھے۔ ان زوردار نعروں نے نہ جانے کیوں راجہ کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس نے بودلہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا تم ہی نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ راجہ چوپٹ کو اس مجذوب نے جواب دیا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں۔ یہ کہہ کر مجذوب شخص نے دوبارہ دیوانہ وار نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ اس مجذوب شخص کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ چوپٹ نے کہا کہ قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کرو۔ یہ سن کر بودلہ کی آواز میں مزید شدت آ گئی اور اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی، اور اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس مجذوب کو ذبح کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ لیکن ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کھایا جا رہا تھا کہ ادھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دھمال ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق دھمال کے دوران بودلہ بہار کو پکارتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ان کو پکارا، مختلف روایات کے مطابق جن جن لوگوں نے سکندر بودلہ بہار کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب واردات گزر گئی، اور جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے منہ اور پیٹ سے نکل کر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب بودلہ کے تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور دھمال کر کے وہ جسم دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ سے کہا، تو نے میرے مرید کو شہید کر دیا، تو نے آخر ایسا کیوں کیا؟ راجہ نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بولا کہ اس مجذوب کو اس لیے میں نے قتل کروایا کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا تھا اور وہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا۔ مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کا قتل کروا دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ کو بتلایا کہ اس کا نتیجہ راجہ کو بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ الٹا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دھمکاتے ہوئے محل کی جانب لوٹ گیا۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کی یاد میں بے تحاشا روئے اور راجہ چوپٹ کو بد دعا دے دی۔ ادھر بد دعا ہونی ہی تھی کہ راجہ اور اس کا قلعہ الٹ گیا، اور یوں حاکم سیون اپنے دردناک انجام کو پہنچ گیا۔